بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت رکھی۔ پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم، دوسرا وہ بچہ جس نے صاحب جریج کے حق میں گواہی دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب جریج آخر ہیں کون؟ صاحب جریج ایک بہت عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ جریج کی ماں آئی اور وہ نماز میں تھا۔ اس کی ماں نے کہا، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے میرے پروردگار، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز۔ پھر وہ نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر اگلے دن اس کی ماں آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا کہ اے میرے پروردگار، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میں نماز میں ہوں۔ وہ پھر اپنی نماز میں متوجہ رہا۔ اس کی ماں نے کہا، اے اللہ، جب تک جریج فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جریج اور اس کی عبادت کا بڑا تذکرہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت بہت خوبصورت تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں جریج کو فتنے میں مبتلا کر دوں۔ وہ عورت جریج کی طرف گئی لیکن جریج نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ ایک چرواہا جریج کے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ اس عورت نے اس چرواہے کو اپنی طرف بلایا۔ اس چرواہے نے اس عورت سے اپنی خواہش پوری کی جس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ تو جب اس عورت کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تو اس نے کہا، یہ جریج کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر لوگ آئے اور انہوں نے جریج کو اس کے عبادت خانے سے نکالا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا۔ لوگوں نے جریج کو مارنا شروع کر دیا۔ جریج نے کہا، تم لوگ یہ سب کچھ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ لوگوں نے جریج سے کہا، تو نے اس عورت سے بدکاری کی ہے اور تجھ سے یہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو لوگ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ جریج نے نماز پڑھی۔ پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر اس بچے کے پاس آیا اور اس بچے کے پیٹ میں انگلی رکھ کر کہا کہ اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ اس لڑکے نے کہا، فلاں چرواہا۔ پھر لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو بوسے دینے لگے اور اسے چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ تم اسے اسی طرح مٹی کا بنا دو۔ پھر لوگوں نے اسی طرح بنا دیا۔ اور تیسرا وہ بچہ کہ جس نے پن گھوڑے میں بات کی، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا تو ایک آدمی ایک عمدہ سواری پر بہترین لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا۔ تو اس بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے۔ پھر وہ بچہ دودھ چھوڑ کر اس سوار کی طرف مڑا اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر وہ بچہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ پھر وہ ماں اور بچہ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے لوگ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہتر کارساز ہے۔ تو اس بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا۔ تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس باندی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا دے۔ بس اس موقع پر ماں اور بیٹے کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ ماں نے کہا کہ اے بیٹے، ایک خوبصورت شکل والا آدمی گزرا تو میں نے کہا کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے،
تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا، اور ہم جب اس باندی کے پاس سے گزرے تو لوگ اسے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے۔ تو میں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، تو نے کہا اے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا بے شک وہ آدمی ظالم تھا۔ تو میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا، اور یہ عورت جسے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا، اور تو نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا